تحریک انصافی کے ایک صف اول کے رہنما شیر محمد مربع صاحب ٹی وی انٹرویو میں چلے جاتے ہیں. نہیں یار پلیز سنجیدگی سے بات کر لو. دس از اے سیریس تھنگ. ٹھیک ہے. شیر محمد مربع صاحب نے کہا کہ یہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو رجیم چینج ہوئی تھی اس میں امریکہ تنہا نہیں تھا, اس میں سعودی عرب بھی شامل تھا. بات وہیں نہیں رکی بلکہ سعودی عرب کا انہوں نے یہ کہہ کر اپنی طرف سے تمسخر رہا ہے. یار خدا کے لیے کچھ یہ دیکھنا چاہیے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں. میں یعنی کہ آئی مائٹ بی ہیونگ سو مینی آبجیکشنز, لیکن کچھ طور طریقہ بہرحال ٹھیک. اب انڈیا جو ہے یہ ٹائمز آف انڈیا جی, یہ دنیا میں انگریزی کا وال اسٹریٹ جرنل وہ ایک زمانے میں 11 لاکھ چھپا کرتا تھا روزانہ صبح. یہ اس سے 2 گنا چھپتا تھا بھارتی انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا. ٹھیک ہے صاحب. کس ایئر میں؟ وہ جن دنوں ٹوٹل پرنٹ کی اجارہ داری تھی, لیکن ابھی بھی یہ وہاں کا بہت بڑا انگریزی کا اخبار ہے ٹائمز آف انڈیا. اب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو سعودی یہاں آئے ہوئے تھے ان کو یہ تاثر ملا کہ جیل میں بیٹھے تحریک انصاف کے بانی اور پاکستان کی افواج کے درمیان ٹینشنز اس وقت انتہاؤں پہ ہیں, اور اگر اس وقت محمد بن سلمان یہاں تشریف لائے تو میسیج یہ جائے گا کہ جیسے وہ ان 2 فریقین میں سے کسی ایک فریق کا. یہ ٹائمز آف اچھا ایسے ہی کچھ معاملات پاکستانی سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں. انہوں نے یہی توجیحات مجھے دیکھ یہ ہوا کہ یہی بات جو ہے, دیکھو بات یہ ہے کہ سعودی پرنس کے نہ آنے کی کلیدی وجہ جو ہے وہ غزہ کی صورتحال ہے. یہ کیا بات ہے؟ آئی ایم ریپیٹنگ غزہ. یہ تو ہر جذباتی مسلمان کی طرح کوئی کام جڑا ہے غزہ دے پا دے. ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ نمبر 1 1 منٹ آپ کے پاس نہیں 2 منٹ چاہوں. یہ پاکستان کے دورے کی تاریخ نمبر 1 طے نہیں تھی, ٹینٹیٹیولی تھا کہ 17 مئی کو بھی ہو سکتی ہے, 19 مئی کو بھی ہو سکتی ہے, ورنہ جون یا جولائی. یہ پہلے سے بات کریں کہ ہم تو پورے میڈیا. اچھا جب یہ یار کسی وزارت خارجہ کی سپوکس پرسن نے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ سعودی پرنس نہیں, اوتھینٹک بات تو وہ ہوتی ہے نا فیل گڈ جنریٹ کرنے کے لیے کہ یار جلدی آ جائیں گے تو یار اچھی ہے, اور دوسرا آنیا جانیا کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں کی, کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں تھی. نمبر 1 ایک تو آپ کو اس بارے میں بہت کلیئر ہو جانا چاہیے. اب دورے کی اگر تاریخ ہی طے نہیں ہے تو آپ کیسے یہ فرض, ہاں ایک اندازہ تھا اس کے مطابق. اب غزہ کا کیوں آتا ہے بھیا؟ ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے اسرائیل کے کچھ بم دینے پہ 3500 کے قریب جدید قسم کے انہوں نے پابندی لگائی. اس کا مقصد تھا یہ پریشر ڈالنا کہ جی تم غزہ میں ایک تو رفح پہ کا رخ نہ کرو, دوسرا فائر بندی کی طرف بڑھو. اب اسرائیل نے ایک نئی پخ ڈال دی ہے. اسرائیل کہتا ہے کہ ہاں میں غزہ میں جنگ بندی کو تیار ہوں, لیکن میں روک کے اپنی فوجیں بھی غزہ سے واپس بلا لیتا ہوں. ہاں لیکن اس کے بعد غزہ میں امن و امان کی ذمہ داری سعودی عرب اپنے سر لے. سر آپ عالمی اخبارات پڑھ لیا کریں نا سر, اور بہت زیادہ ایکٹیولی انگیج کیا جا رہا ہے ایم بی ایس کو کہ جی آپ اس بات کو مان لیں. اب سعودی عرب کے پاس نہ تو اتنی فوج ہے تو وہ ذمہ داری لینا, ان کے پاس اتنی پولیس ہے اسپیئر کریں, وہ کس برتے پہ لے لیں جی بس خالی. کس کو دیں گے بھائی؟ اب وہ جس کو بھی دیں, لیکن فی الحال تو وہ اس پہ آمادہ ہی نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جھگڑا تو آپ کا اور ان کا ہے, اور آپ حماس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں پیس, اور باقی اس کو جو بینر یعنی یو این کرے اور اس کی وہی یعنی گارنٹی وغیرہ دے. پیس ٹائپ مشن جو وہ چونکہ اس میں رضامندی نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ سے یہ دورہ لیٹ ہوا. یہ بہت زیادہ جو ہے کہ بھائی اس کے بارے پہ فیصلہ بائیڈن کرنے کو مرے چلے جا رہا ہے. اور سر اس کو روکنے میں امریکہ نے بھی رول کیا ہے کہ تسی پاکستان بعد ہی چلے جانا, پہلے جا رہے پہلے ذرا یہ کر لو. تو یہ ساری افواہیں ہیں, یہ بلا وجہ بیس ہے. امریکہ اور سعودی عرب کا غزہ کے حوالے سے جسٹیفائیڈ نہیں, میں آپ کو ٹھوس
جو ٹائمز آف انڈیا لکھ رہا ہے یا پاکستانی سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ بیس لیس ہیں، کیونکہ نصرت صاحب کی بات میں وزن ہے کہ ڈیٹ نہیں دی گئی تھی. کیونکہ دوسری حالت یہ ہے کہ تحریک انصاف والے ان کی انتہائی ذمہ دار قیادت کے ذریعے سعودی ایمبیسی کو یقین دلایا گیا ہے کہ شیر مربت صاحب کے خلاف نہ صرف شو کاز نوٹس بلکہ شاید ان سے رکنیت واپس لینے کا بھی ارادہ ہے.